نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ انکار حدیث یعنی حدیث کو نہ ماننا۔ اب یہ حدیث کو نہ ماننا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات، یعنی وہ اعمال جو آپ کے سامنے ہوئے، کسی نے کیے، آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، ورنہ نبی ہونے کی حیثیت سے آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اس کو، اگر وہ غلط ہے تو روکیں، ٹوکیں، منع کریں۔ تو آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے ہونے دیا، یا نہیں ہوا اور آپ نے اس کو جانے دیا، کوئی فرق نہیں۔ تو اس صورت میں وہ بھی گویا آپ کی طرف سے اس کی سرٹیفیکیشن ہو گئی، تصویب ہو گئی کہ آپ نے اس کو قبول فرما لیا ہے، اب وہ بھی حدیث ہی بن گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ حدیث کی صحت، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو ایک تو انکار یہ ہے کہ میں کہوں کہ حدیث فلاں جو ہے، میں اس کو اس لیے نہیں مانتا کہ اس میں راوی ضعیف ہے، سند میں انقطاع ہے، اس میں جو ہے ایک کچھ علت پائی جاتی ہے، اس میں فلاں ہے مسئلہ، اس لیے میں اس کو نہیں مانتا۔ یہ بھی انکار حدیث ہے، لیکن یہ انکار حدیث وہ ہے کہ جس کی وجہ اس حدیث کی کمزوری ہے، اور ایسی صورت میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اصولوں کے مطابق ہی ریجیکشن ہے یا کسی اور وجہ سے ہے۔ مثلا وہ حدیث کا انکار تو ہے، لیکن چونکہ ایسی حدیث سے قرآن کے کوئی اصولوں کو نہیں توڑا جا سکتا، یا بنیادی دینی جو معاملات ہیں ان کو بھی نہیں رد کیا جائے گا، یا عقل کے خلاف کوئی ایسی بات آ جائے گی تو اس کو بھی نہیں قبول کیا جائے گا حدیث کو، تو ظاہری بات ہے اب انکار کی ان میں سے کوئی وجہ ہے تو ظاہری بات ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن انکار کی وجہ ان میں سے تو کوئی نہیں ہے، عین مطابق ہے، سب کچھ ہے، بس دل نہیں چاہ رہا اور اچھا نہیں لگ رہا، اور اب ریجیکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ کیوں ہم اس کو حدیث مانیں جب اس کے اندر جو فضیلت آئی ہے، مثلا فلاں عمل کرنے کی، فلاں دعا پڑھنے کی، تو جیسا کہ امت کے محدثین کا تقریباً اتفاق ہی ہے اس پر، معدود چند کے علاوہ، کہ ضعیف روایت بھی اگر ہو تو اس سے آپ فضائل میں، ترغیب میں، ترہیب میں، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، انکریجمنٹ، ڈسکریجمنٹ وغیرہ کے لیے اس کو استعمال کیجئے۔ لوگوں کو آپ جو ہے وہ ایکزورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دین پہ فلاں فلاں کام بھی کر لیں، اچھا، تو اس میں ضعیف روایت بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو قرآن سے ٹکرا نہیں رہا، عقل سے ٹکرا نہیں رہا، معاملہ بالکل درست ہے، تو ایسی حدیث سے فائدہ اٹھانے میں کیا مذائقہ ہو سکتا ہے، جبکہ وہ امت میں تلقی بالقبول حاصل کر چکا ہو، علماء نے اس کو لے لیا ہو، چلا رہے ہو، امت صحابہ کا عمل بھی ہو، تو وہ چیز پھر ضعیف ہونے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ضعیف بعض اوقات اس وجہ سے بھی تو ہوتی ہے کہ راوی کا حافظہ بعد میں خراب ہوا، اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ حدیث پہلے کی ہے حافظے کے خراب ہونے سے یا بعد کی۔ اگر بعد کی ہے تو ظاہری بات ہے کمزوری کا احتمال ہے، یقینی بات تو وہاں بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر حافظے کے خراب والا ہمیشہ بھول تو نہیں جاتا، کبھی کبھی یاد رہتا بھی ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ تو احتمال ہونے کی وجہ سے، اور پھر یہ کہ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ پہلے کی روایت ہے یا بعد کی روایت ہے، تو اس کو بھی آپ ضعیف کہیں گے، اس لیے کہ آپ سرٹیفائی نہیں کر سکتے، ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی، تو کوئی ضروری تو نہیں کہ وہ غلط ہی ہو۔ تو بہرحال، تو ایسی صورت میں اس کا حدیث ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے، بلکہ زیادہ ہوتا ہے حدیث ہونے کا احتمال، اور نہ ہونے کا بھی کچھ احتمال ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ اس میں زیادہ احتیاط کرتے ہیں، جیسے اہل حدیث حضرات، سلفی حضرات، وہ اس میں کہتے ہیں اتنا سا بھی کوئی ایک آئے گا لیول نیچے، مثلا راوی کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے، A1 نہیں ہے بلکہ A ہے، خالی 90% تھا، 95 نہیں تھا، ہم ریجیکٹ کر دیں گے، تو اس میں بھی بہت زیادہ شدت رکھتے ہیں۔ گو ان میں سے اکثر یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ہاں اگر حسن درجے کی ہے تو چلو وہ تو لے ہی لیتے ہیں، لیکن ضعیف ذرا سے بھی آئے تو وہ اس کو قبول کرنے سے بہت اعتراض کرتے ہیں، اللہ کہ اس کے مطابعات ہوں، شواہد ہوں، وہ الگ ایک تفصیل ہے، چھوڑ دیجیے اس کو۔ تو ایک تو صورت یہ ہے۔ دوسرا انکار کی صورت یہ ہے کہ نہیں، یہ حدیث سندن تو بالکل مضبوط ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت سے ٹکرا رہی ہے، اور قرآن کی وہ آیت بالکل کیٹیگوریکل ہے، اس سے جب یہ ٹکرا رہی ہے تو ہم اس حدیث کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، بلکہ اس کی تعویل کر کے اس کو اس کے مطابق کریں گے، قرآن کے مطابق کریں گے۔ کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں دونوں میں عمل پاسبلٹی ہو تو وہ کر لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا تو ان میں سے پھر ایک کو منسوخ مانا جائے گا، یعنی قرآن کو منسوخ مانیں گے کہ حدیث کو، اس میں پھر فقہا کا اختلاف آئے گا
امام ابو حنیفہ فرمائیں گے کہ نہیں، آپ قرآن کو تو کیسے منسوخ کر سکتی ہے، حدیث نہیں کر سکتی، اور آپ حدیث کو منسوخ مانیے، یہ حدیث کی تعویل کیجیے. اور دونوں میں اگر تعویل نہیں کر سکتے، کوئی پاسبلٹی نہیں بن رہی ہے، ترجیح بھی نہیں دے سکتے کسی کانٹیکسٹ کے حساب سے، تو پھر آپ کہیں گے توقف کیجیے، یعنی دونوں کو اپنے اپنے حکم پر رکھیے، کوئی بات نہ کیجیے، نہ یہ کہیے نہ وہ کہیے. تو یہ اس طرح کے مختلف عنوانات ہیں فقہا کے درمیان، اس میں فرق آئے گا. احادیث میں اگر دو صحیح حدیثوں میں ایسے تعارض ہو جائے گا تو اس پہ الگ طریقے سے ڈیل کریں گے. فقہا کا ان میں بھی فرق ہوگا کہ کیا پہلے کیا بعد میں، یعنی پہلے منسوخ ہونا دیکھیں گے یا پہلے اس کی جو ہے وہ ترجیح دیکھیں گے یا پہلے اس پہ توقف دیکھیں گے، یا تو یہ سب تطبیق دیکھیں گے. اور اسی طرح قرآن کے ساتھ حدیث اس کی تشریح کر سکتی ہے کہ نہیں، اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کر سکتی ہے کہ نہیں، حدیث اس میں کچھ قیدیں لگا سکتی ہے کہ نہیں، اس کا بھی فرق آئے گا. تو بظاہر یہ بھی ایک شکل ہے جس کا ہمارے بعض دوست تذکرہ کرتے بھی ہیں کہ دیکھو فلاں نے بھی تو امام بخاری میں نے مثلاً اپنی کتاب میں فلاں حدیث کو رد کر کے نہیں لیا تو حدیث انکار کیا. جی ہاں، ٹیکنیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے، لیکن انہوں نے اس کی صحت کے حوالے سے جو ایک روبسٹ کرائٹیریا ہے اس پر نہ ہونے کی وجہ سے انکار کیا. یا امام ابو حنیفہ نے فلاں حدیث کو چھوڑا یا ترک کیا جس کی وجہ، امام شافعی نے، دیگر ائمہ تمام ہی ایسا کرتے ہیں، اپنے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے. وہ اصول جو ہے قرآن و سنت سے انہوں نے جو بنائے ہیں، صحابہ سے سیکھے ہیں، جو بھی ترتیب بنائی ہے کہ کس معیار پہ کسی چیز کو پرکھا جائے گا، وہ روبسٹ سا ایک کرائٹیریا امت میں متفق علیہ جو 5 شرائط ہو گئی صحیح حدیث کی. تو اب اس کے حوالے سے جو تو سلفی حضرات جیسے بہت سے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے ذوف کی وجہ سے کرتے ہیں، اس لیے اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انکار حدیث کرتے ہیں. گو آپ لٹرل سینس میں کہیں کہ ہاں لغتاً تو انکار تو کیا نا، اس حدیث کو نہیں مانا، ابھی وہ حدیثی موضوع ہے، لیکن بہرحال آپ کہہ تو اس کو رہے نا کہ نہیں ہے حدیث. تو یہ ایک یہ مسئلہ ہے. پھر اس میں مزید یہ آئے گا کہ اب ہم حدیث، یہ تو اہل سنت والجماعہ کے تمام طبقوں میں رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب بالکل مناسب ہے اور یہ سب جائز ہے، اس طرح کے اختلاف یا اس طرح کے انکار، کیونکہ یہ سب ود ان دا باؤنڈریز آف دا سبجیکٹ ٹاپک ہے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اس لیے آپ اس سے پریشان نہیں ہوں گے. اس کے مقابلے میں کچھ لوگ رد کریں گے کہ حدیث حجت ہی نہیں ہے، یعنی حدیث نام کی کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی، یہ بعد میں گھڑی گئی ہیں، کہانیاں بنائی گئی ہیں جوڑ جوڑ کے اپنے اپنے حساب سے. تو اس طرح کا انکار کرنے والے لوگ پچھلے زمانوں میں تو ہوتے تھے، اب یہ عبداللہ چکڑالوی ٹائپ کے کچھ لوگ پرانے، لیکن اب موجودہ زمانے میں پچھلے 100 سالوں میں، بلکہ اس کے بعد کہہ لیجیے زیادہ، یہ جو غلام احمد پرویز ہے وہ بھی ایبسلوٹ سینس میں حدیث کا رد نہیں کرتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ حدیث نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بہت سی احادیث کو لیتے ہیں، کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیکن حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے لوگوں کو مرکز ملت ہونے کی وجہ سے، یعنی امت کا پورا سینٹر پوائنٹ ہونے کی وجہ سے مشورے دیے، بس وہی مقام آج بھی اگر کوئی مرکز ملت ہے، مثلا اس وقت جو ہے وہ کوئی امیر المومنین ہے، لوگوں کا ہیڈ ہے، انچارج ہے، جو بھی ہے، خلیفہ ہے، تو وہ بھی اس کے بھی باتوں کا، اس کے بھی فیصلوں کا وہی حکم ہوگا، وہی اس کی باتیں اپلائی کی جائیں گی جس طریقے سے اس مرکز ملت کی جائیں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ظاہر بات ہے یہ، یعنی وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام رساں کے طور پر اور بہت ہی عزت عظمت کے ساتھ، یقیناً ظاہر بات ہے ان سے قرآن آیا تو، لیکن ان کی باتوں کو ایک ایڈوائس، جنرل پوائنٹ، اچھے مشورے کے طور پر تو قبول کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے کوئی اصول دین میں بنے گا یا اس کو کوئی حجت کے طور پہ کچھ حاصل ہے، حیثیت اس کی کچھ ہے. اس پر علماء نے لکھا ہے، اچھی کتابیں لکھی ہیں. اس پر ایک کتاب پرویز صاحب کے جو ایک شاگرد تھے ڈاکٹر عبد الودود، ان سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خط و کتابت ہے، اور حدیث کی حجیت پہ تو بہت سے لوگوں نے لکھا. اس میں تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کی بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھے طریقے سے حجیت حدیث، اور بھی لوگوں کی ہے، ادریس کاندھلوی صاحب کی بہت ہی گہری کتاب ہے. لیکن عام فہم بہت زیادہ ٹیکنیکل باتوں سے ہٹتے ہوئے، جیسا کہ مودودی صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ اسٹائل ہے، اس میں انہوں نے خط و کتابت کی ہے، سنت کی آئینی حیثیت. اس گروپ میں میرا خیال ہے ہر شخص کو وہ کتاب تو ضرور پڑھ لینی چاہیے. اس میں جس طریقے سے وہ ڈاکٹر عبد الودود صاحب اشکالات کرتے ہیں احادیث پر، وہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ اب مولانا گئے، یہ تو اتنا خطرناک سوال اس نے کر دیا، لیکن ماشاءاللہ مولانا جس طرح اس کا جواب دیتے ہیں، یہ انہی کا ماشاءاللہ ایک انداز بھی ہے، صاحب قلم آدمی تھے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے دفاع کیا ہے.
اور اسی کی طرف اشارہ کیا مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم میں، کہ جب وہ حدیث کا دفاع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا کوئی شیخ الحدیث بول رہا ہے، اور پھر کبھی جب امت کی شخصیات پر 1400 سال کی رد کرنے پر آتے ہیں تو پھر انہوں نے مولانا پرویز کا قلم اٹھا لیا۔ یہ ایک اس کے اندر ضمنی بات ہے کہ یعنی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں جو انداز ہے وہ ایسا زبردست ہے کہ آدمی بعض اوقات بالکل سر پکڑ لیتا ہے کہ یعنی آپ چھوڑیں گے نہیں، وہ کتاب پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کہیں گے یار اب اگلے بہت لے کر وہ چلیں طریقے سے۔ ان کے خط و کتابت ہے، کوئی اچھی موٹی کتاب ہے 400 صفحے کی، ضرور پڑھنی چاہیے، ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، اور اس سے بہت فائدہ ہوگا اس مسئلے کو بھی سمجھنے میں اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر آگے غامدی صاحب کے حوالے سے بھی اس میں بہت ساری چیزیں خود بخود واضح ہو جائیں گی کہ حجت حدیث ہے کیا۔ بہرحال اس کے بعد غامدی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا اور مختلف ہے۔ وہ غلام احمد پرویز کی طرح حدیث کے اس طرح سے انکار نہیں کرتے کہ وہ کچھ ہے نہیں، بلکہ وہ اس کو آداب میں، فضائل میں مسنون آداب کے طور پہ کوئی کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، اس کا وہ انکار نہیں کرتے کہ اس سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہر وہ حدیث جو فضائل کے علاوہ ہے، آداب وغیرہ ہے تو آداب کو آداب کے درجے میں رکھیے اور لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس سے کوئی شریعت سازی مت کیجیے۔ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض، واجب، حرام، مکروہ قسم کی جو چیزیں ہیں کہ جو ہم پر کرنا لازم ہوتی ہیں وہ حدیث کا یہ مقام نہیں، حدیث یہ کام نہیں کرے گی، اور ہر وہ چیز جو کہ قرآن سے کسی بھی طرح ہماری تشریح کے خلاف ٹکراتی ہوئی لگے گی وہ رد کی جائے گی۔ چنانچہ ابھی ان کا ریسنٹ کلپ جو ہے اس میں انہوں نے غار حرا کا جو واقعہ ہے اس کو رد کیا ہے۔ سورہ نجم کی جو آیت ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ وہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو گئے ان سے، یعنی جبریل سے اکثر کے نزدیک، او ادنا، ایک قاب قوسین یعنی 2 کمانوں کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک ترتیب ہے، ایک انداز ہے کہنے کا۔ پرانے زمانے میں یہ آپس میں جب 2 قبیلے تعلق قائم کرتے تھے، دوستیاں کرتے تھے یا معاہدہ ہوتا تھا تو 2 اپنے بور کمان کو آپس میں ملا کے 2 ایک ساتھ جوڑتے تھے، اور اتنے فاصلے پہ، یعنی یہ علامت ہوتی ہے کہ اب ہم معاہدے میں بند گئے ہیں۔ تو اتنا قریب، تو بہت ہی یعنی قریب جبریل سے ہوئے، او ادنا یا اس سے بھی قریب، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی وحی کا معاملہ ہے، اس کو وہ پہلی وحی قرار دیتے ہیں کہ پہلی وحی اس طرح سے آئی تھی۔ اب وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا، نہ ان کے دل نے اس سے کیا، نہ ان کا دل ادھر ادھر ہوا۔ تو کہتے ہیں دیکھو یہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا کوئی تردد نہیں تھا، جبکہ بخاری، مسلم اور جتنی بھی کتابیں سب میں یہ واقعہ تواتر کے ساتھ آیا ہوا ہے کہ غار حرا کا، سیرت کی کتابوں میں الگ، حدیث کی کتابوں میں الگ، کہ غار حرا کا جو واقعہ ہوا کس طریقے سے پہلی وحی آئی، زملونی زملونی دثرونی دثرونی، تو کہتے ہیں کہ وہ اس قرآنی آیت کے خلاف ہے۔ گویا انہوں نے پہلے تو یہ طے کر لیا کہ پہلی وحی کا یہ واقعہ ہے، سورہ نجم کا جو واقعہ ہے پہلی وحی اس کا ہے، اور جب یہ پہلی وحی اس طرح نازل ہوئی ہے ان کے حساب سے، اب یہ تفسیر انہوں نے کیوں کی، کیسے کی، وہ الگ بحث ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ کی، حالانکہ اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ پہلی وحی کا واقعہ، سورہ نجم خود نازل ہی بالکل ابتدا میں نہیں ہوئی ہے، لیکن بہرحال اب وہ تفصیل میں چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ وہاں پر کیوں گئے ہیں، کیا اس کی وجوہات ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ کبھی اور دیکھ لیں گے، لیکن انہوں نے اس بنیاد پر طے کر لیا کہ پہلی وحی کا ہی یہ واقعہ جو اللہ بیان کر رہے ہیں والنجم اذا ہوا میں، جو 27ویں پارے کی صورت ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اس کی تفسیر دیکھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ کن مفسرین نے اس سے کیا معنی لیے ہیں۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پہلی وحی ہے، اور پہلی وحی کا واقعہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا، ان کا دل بھی اس کو قبول کر گیا، ان میں کوئی ایسی کمزوری کمی نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو تمہاری حدیثیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تردد ہوا، ان کو یہ لگا کہ پتہ نہیں مجھ پر کوئی آسیب آ گیا ہوگا، انہیں یہ لگا کہ کہیں میری جان کو خطرہ، تو خشیت علی نفسی کے الفاظ ہیں،
کہ مجھے کہیں ایسا تو نہیں کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، اور پریشان ہوتے رہے، غم زدہ ہوتے رہے، اور لوگ مجھے جھٹلا تو نہیں دیں گے. پھر حضرت خدیجہ کو جو ہے ان کو باقاعدہ لے جانا پڑا، سمجھانا پڑا، اور پھر حضرت ورقہ بن نوفل. تو کہتے ہیں سب اسٹوریاں بنائی ہوئی ہیں، بالکل اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں، کچھ بھی صحیح نہیں ہے، مجھے سب غلط ہے، یہ قرآن کی آیت کے صریحاً خلاف ہے، کلی ریجیکٹ. کہتے کہ کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، سب کہانیاں. تو اب پہلے وہ ایک معائنے متعین کر لیتے ہیں قرآن کی کسی آیت سے، اور پھر اس کو لے کے چلتے ہیں. اور یہ ظاہری بات ہے، یہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا اوپر کے دوسرے کلپ میں، دوسرے رائٹ اپ میں، یہ بھی ان کا اپنا نیا خیال نہیں ہے، چھوٹا خیال نہیں ہے. ان سے پہلے بھی چند ایک لوگ اس گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور وہ لے لیتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں. بہرحال ابھی انہوں نے یہ نیا ایک شوشہ چھوڑا ہے، اور یہ کرتے ہیں وہ اس طرح. تو اس طور پر وہ حدیث جو کہ امت میں بالاتفاق، یعنی اس پہ تو کسی شیعہ نے بھی رد نہیں کیا، یعنی شاید امت کا کوئی بھی ایک فرقہ ایسا نہ ہو کہ جس نے اس حدیث کو ابتداء وحی کے حوالے سے کبھی رد کیا ہو. لیکن غامدی صاحب کا اس پہ بھی انکار اور رد ہے، شدت سے رد ہے. میں اس کا وہ کلپ نیچے بھیج بھی دیتا ہوں. اور تو اس طور پر وہ ہر وہ چیز جو قرآن سے ان کے فہم کے خلاف ہوگی اس کا رد کریں گے. تو ظاہر بات ہے انکار تو ہے، اور بڑی سمجھداری سے انکار ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر ان کو منکر حدیث کہیں، لیکن انکار ہے. اور یہ مذموم انکار ہے، یہ وہ انکار نہیں ہے کہ جس کی گنجائش شریعت میں ہو، کیونکہ یہ بہرحال معلوم من الدین بالضرورہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے الحاد کی ایک شکل ہے. تو اس لیے بہت ہی خطرناک صورت ہے. اچھا وہ ظاہری بات ہے، ایسی کوئی بددیانتی سے تو یہ کام نہیں کر رہے، وہ تو اخلاص سے سمجھتے ہیں اور لگے ہوئے اس کام میں. تو اگلا سوال یہ ہوگا کہ اگر وہ اخلاص سے لگے ہوئے ہیں تو ان کے لیے ہم گنجائش کیوں نہیں نکالتے؟ اس کا جواب الگ سے آئے گا انشاءاللہ.